عورت کی جو پہلی ذمہ داری ہے بحیثیت بیوی، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے اللہ نے آپ کو کون سا نمونہ دیا ہے؟ حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، جبکہ حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ کا اس سے قبل 2 شوہروں کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ پہلے شوہر جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور ان سے حضرت خدیجہ کے 2 بچے تھے، اور دوسرے شوہر جو تھے ان کے ساتھ نبھ نہیں سکی، ان کا بھی ایک بچہ حضرت خدیجہ کے پاس موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا ہے تو حضرت خدیجہ ان سے 15 سال بڑی ہیں اور 3 بچوں والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کے بعد انہی کے گھر میں منتقل ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہ تھے، اپنا گھر نہ تھا۔ حضرت خدیجہ مالدار ترین خاتون تھی، تو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ کی جتنی ہمدردی ہو سکتی تھی کرتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اعتکاف کرتے تھے، اور یہ اعتکاف جو تھا آپ نے 3 سال پہلے شروع کر دیا تھا نبوت سے۔ حضرت خدیجہ نہ صرف سارے بچوں کو سنبھالتی، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتی۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کرنے کے لیے جانے لگے ہیں تو اتنی دیر میں حضرت خدیجہ کے ہاں 6 بچے پیدا ہو چکے تھے، 6 بچے پیدا ہو چکے تھے، اور بچوں کا دیکھ لیجئے فرق بھی تھوڑا ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر بھی جو ہے 40 سال کے بعد یہ بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹوں کا وفات کا صدمہ بھی دیکھا، اپنی بیٹیاں بھی اور جو پہلے شوہروں سے بچے تھے ان کی بھی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر گئے ہیں، مہینہ آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ حضرت خدیجہ انہیں خود کھانا دے کر آتی ہیں، گھر کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ انہیں خود کھانا دے کر آتی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس ہی آتے ہیں، اور انہیں آپ کیسا حوصلہ دیتی ہیں، کس طرح کر کے حوصلہ دیتی ہیں، اور ساتھ ہی انہیں برقع بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ یہ سارے واقعات سیرت میں آپ نے پڑھے ہیں۔ میں صرف آپ کو اتنی ہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی مشکل ایسی نہ تھی جو خدیجہ کے پاس جا کے آسان نہیں ہو جاتی تھی، کوئی مشکل ایسی نہ تھی جو خدیجہ کے پاس جا کے آسان نہیں ہو جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح حوصلہ دیتی ہیں، اتنی اچھی طرح ان کا ساتھ دیتی ہیں کہ بڑی سی بڑی مشکل بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے اللہ کے رسول کو ہلکی لگنے لگ جاتی۔ تو ایک عورت سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی بیوی بنے جو کہ حضرت خدیجہ جیسی ہو، انہیں رول ماڈل بنایا ہمارے لیے، اور پھر اللہ کے رسول نے جو ان کی قدر کی، میرا خیال ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ حضرت عائشہ کو بعض اوقات غصہ آ جاتا، حالانکہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کے نکاح سے بھی پہلے حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اچھا ذکر کرتے کہ حضرت عائشہ کو بعض اوقات نہ دیکھنے کے باوجود، ان کے فوت ہونے کے باوجود غیرت آ جاتی، اور حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو ضرور بیچتے۔ یہ تو سہیلیوں کی بات ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اور پھر انہی حضرت خدیجہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سلام بھیجا، نہ صرف سلام بھیجا بلکہ حضرت جبریل سے یہ بھی کہا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، خدیجہ تمہارے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہے، انہیں اللہ کی طرف سے سلام دیں، اور حضرت جبریل نے کہا میری طرف سے بھی سلام دیں، اور انہیں جنت کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ تو تھکاوٹ ہوگی نہ شور و غل ہوگا، ایک موتی کا محل ہوگا جس میں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی شور و غل ہوگا۔
تو یہ جو مکے کا دور ہے سارے کا سارا مشکل جس میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ سارا حضرت خدیجہ نے اس میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو یہ عورت کی جو ذمہ داری ہے، یہ بحیثیت بیوی، میرا خیال ہے بحیثیت ماں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ماں کو پتہ ہے وہ اپنے بچے کے پیچھے کتنا وقت دیتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہیں، اور کیا کچھ کر چھوڑتی ہے اس کے لیے، اپنے منہ سے نوالا بھی نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو کہ عورت کی ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا